نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. Dear students, السلام علیکم. پیارے بچوں، آج کا ہمارا لیکچر جس کا عنوان ہے حمد. حمد ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی بزرگی، بڑائی، تعریف بیان کی جائے. اس حمد کو لکھنے والے اسماعیل میرٹھی صاحب ہیں. یہ حمد اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے کے لیے انہوں نے لکھی ہے. انہوں نے ایک لکھنے میں تھوڑا سا اپنی خوبیاں، اللہ تعالیٰ کی خوبیاں بیان کی ہیں. ہم اس قابل نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حمد کر سکیں، لیکن ہم نے کوشش کی ہے، اور اسماعیل صاحب نے بھی کوشش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے. تو جو ان کی وہ کوشش ہے، میں آپ کے سامنے اس کی بلند خوانی بھی کروں گا، اور اس میں جو مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی بھی یہاں پر لکھیں گے تاکہ آپ کو اس کی نثر کرنے میں آسانی ہو. اس حمد کے پڑھنے کا جو مقصد ہے، بچوں کو حمد کے مفہوم سے متعارف کرنا، کائنات اور فطرت کے خوبصورت نظاروں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کرنا. اس حمد کے مقاصد میں آپ کے سامنے بورڈ پہ لکھوں گا تاکہ آپ کو اس مقصد کا پتہ چل جائے کہ اس حمد کو پڑھنے کا مقصد کیا ہے. نمبر 1، بچوں کو حمد کا مفہوم اور حمد کے مفہوم سے متعارف کرنا اور اس میں نمبر 2 ہے کائنات اور فطرت کے خوبصورت نظاروں کے حوالے سے اللہ تعالی کی عظمت بیان کرنا. پیارے بچوں، اس حمد کے جو مقصد ہیں وہ یہ 2 ہیں. بچوں کو حمد کے مفہوم، یہ ایک ہی نقطہ ہے، مفہوم سے متعارف کرانا، اور نمبر 2 کائنات اور فطرت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کرنا. تو حمد کی بلند خوانی کی طرف بڑھتے ہیں. اس میں حمد میں، اس نظم میں، اس حمد میں اسماعیل میرٹھی صاحب نے جو پہلے شعر میں اللہ تعالیٰ کی قدرت بیان کی ہے وہ پڑھتے ہیں. جو چیز خدا نے ہے بنائی، جو چیز خدا نے ہے بنائی، اس میں ظاہر ہے
خوش نمائی۔ اس شعر میں اسماعیل صاحب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز بھی قدرت میں تخلیق کی ہے، جو بھی کائنات میں بنائی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت دکھائی دیتی ہے، خوبصورتی دکھائی دیتی ہے۔ دیکھ لیں دنیا میں جو بھی چیز ہے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، چرند پرند، انسان، جانور، پہاڑ، بیاباں، باغات، سب اللہ تعالیٰ کی قدرت بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خوبصورتی بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے وجود کا ہونا بتا رہا ہے۔ اس سب کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو اس کو پیدا کرنے والا ہے۔ چھوٹے سے چھوٹا کیڑا اگر دیکھیں تو اس کی اگر بناوٹ کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اس کو کریٹ کیا، کس طرح سے پیدا کیا، اس کی بناوٹ کو دیکھیں، اور بلند و بالا پہاڑوں کو دیکھیں تو سب میں اللہ تعالیٰ کی خوبصورتی دکھائی دیتی ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جو سب کا خالق ہے، سب کا مالک ہے، سب کا پالنہار ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب میں اپنی خوبصورتی دکھاتا ہے۔ تو دیکھیں چیزیں کتنی خوبصورت ہے تو بنانے والا کتنا خوبصورت ہوگا۔ اگلے شعر میں اسماعیل صاحب لکھتے ہیں، اس کی قدرت سے پھول مہکے، پھولوں پہ پرندے آ کے چہکے۔ اس کی قدرت یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ ہی پھولوں کو کھلاتا ہے، کلیاں کھلتی ہیں، چٹکتی ہیں، کتنے خوبصورت ہیں، مختلف انواع کے خوبصورت پھول ہیں، گلاب کا پھول، موتیا کا پھول، اس طرح سے بہت سے خوبصورت پھول ہیں جو اللہ تعالیٰ کی خوبصورتی بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کرتے ہیں، اور ہر پھول کی اپنی الگ خوشبو ہے، ہر پھول کی اپنی الگ خوشبو ہے۔ جیسے اس کی خوشبو ہم لیتے ہیں تو ہم محو سے ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہمیں یاد آ جاتی ہے۔ اور جب یہ پھول کھلتے ہیں تو پرندے آ کے وہاں پر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، چہچہاتے ہیں، وہ چہچہاٹ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے۔ انسان تو انسان، پرندے بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو جو پھول اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، جیسے وہ کھلتے ہیں تو پرندے اس کے اوپر آ کر چہکتے ہیں، چہچہاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ اگلے شعر کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگلا شعر ہے، تاروں بھری رات کیا بنائی، تاروں بھری رات کیا بنائی، دن کو بخشی عجب صفائی۔ اگر رات کا منظر کشی کرتے ہوئے شاعر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھیں، جب رات کو آپ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں کتنے کمکمے کی طرح ستارے چمک رہے ہوتے ہیں، اربوں خربوں ستارے ہیں، ان گنت ستارے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے چمک رہے ہوتے ہیں، اور پورے ملک کو، پوری دنیا کو چمکا رہے ہوتے ہیں۔ کتنی عجیب رات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رات آرام کے لیے بنائی، اللہ تعالیٰ نے رات سکون کے لیے بنائی، اور جب رات کے بعد دن آتا ہے، سورج چمکتا ہے، سورج دنیا کو روشن کر دیتا ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ نے ایسا بلب بنا دیا ہماری زندگی کے اندر کہ جیسے وہ نکلتا ہے پوری دنیا میں روشنی آ جاتی ہے، صفائی آ جاتی ہے، انوکھا، عجب میں انوکھا تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہی ہے جو پورے دنیا کو روشن کیے ہوئے ہے۔ وہی ایک اللہ ہے جو یہ کر سکتا ہے۔ اگر ہم دنیا کے مصنوعی بلب بنائیں، ہزاروں بلب بنائیں تو ایک سورج کے برابر نہیں ہو سکتے، سورج کے برابر نہیں ہو سکتے۔ وہی اللہ ہے، خالق ہے، مالک ہے، جو دنیا کو بھی رات بھی دیتا ہے، دن بھی دیتا ہے۔ دن کیوں دیتا ہے؟ کہ لوگ اللہ کی حمد و ثنا کریں، اپنے رزق کی تلاش کریں، اور تھک ہار کر جب ہم سارا دن کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے آرام کے لیے رات تخلیق کی، اور رات ایسی رات ہے جس میں ہم دن کی تھکاوٹ ساری بھول جاتے ہیں۔ رات کی نیند چاہے 2 گھنٹے کی بھی ہو تو دن کی نیند کے برابر نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے رات انسان کے آرام کے لیے بنائی ہے، اور دن کو اللہ تعالیٰ نے کیسا خوبصورت بنایا ہے، ہر چیز روشن، ہر چیز روشن، ہر چیز کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو یہ پیدا کر سکتا ہے۔ اللہ ایک ہے،
اللہ واحد ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اللہ ہی سب کچھ پیدا کرنے والا ہے۔ اگلے شعر میں پیارے انداز میں شاعر لکھتے ہیں، کیا دودھ سی چاندنی ہے چھٹکتی، حیران ہو کر نگاہ کھٹکی۔ اب اگر وہ دن کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ دیکھیں جب اللہ تعالیٰ سورج کو طلوع کرتا ہے تو دودھ کی طرح چاندنی آ جاتی ہے، اتنا صاف، ہر چیز آنکھوں کے سامنے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی قدرت، ہر چیز ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز دودھ کی طرح چمک رہی ہوتی ہے، دودھ کی طرح سفید ہوتی ہے۔ تو تشبیہ دے رہے ہیں کہ دودھ کی طرح سورج جیسے آتا ہے تو دودھ کی طرح ہمیں وہ چیزیں دکھائی دیتی ہیں، اور حیران ہو کر نگاہ کھٹکی، یعنی کہ حیران کے ساتھ حیران ہونا۔ تو ہم حیران رہ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ایک کیسا بلب بنا دیا۔ دیکھیں سورج، ایک سورج ہی پوری دنیا کو، ہر کونے کو روشن کر رہا ہے۔ کتنی بڑی دنیا ہے اللہ تعالیٰ کی، کتنی بڑی دنیا ہے۔ سورج کے آتے ہی ہر چیز دودھ کی طرح صاف ہو جاتی ہے۔ اب اگلے شعر میں موسم کے بارے میں شاعر لکھتے ہیں، جاڑا، گرمی، بہار، برسات۔ جاڑا، گرمی، بہار، برسات، ہر رت میں نیا سما، نئی بات۔ پیارے انداز میں بیان کرتے ہیں کہ جاڑا، سردی، اب سردی کا موسم دیکھیں، سردی اللہ تعالیٰ کا خوش قسمت ہے ہم لوگ کہ اللہ تعالیٰ نے چاروں موسم سے نوازا پاکستان کو۔ اب چاروں موسم دیکھیں، سردی کی اپنی ہی کیفیت ہے، اپنے ہی مزے ہیں، اپنے ہی رنگ ہیں، گرمی کے اپنے ہی رنگ ہیں۔ سردی میں گرم کپڑے پہنتے ہیں، گرم مشروبات، گرم کھانے، گرم لباس، اور گرمی دیکھیں اس کا اپوزٹ، اس کا الٹ دیکھیں گرمی میں ہم ہر چیز چہک اٹھتی ہے۔ بہار میں ہر پودا کھل اٹھتا ہے، ہر درخت کھل اٹھتا ہے، سبزہ ہی سبزہ آ جاتا ہے، اور جب بارش ہوتی ہے تو زمینیں سیراب ہو جاتی ہیں۔ ہر رت میں نیا سما، نئی بات۔ تو اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی موسم بنائے، ہر میں اللہ تعالیٰ کی قدرت جھلکتی ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت جھلکتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طاقت جھلکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی موسم بنائے ہیں ہمارے فائدے کے لیے بنائے ہیں۔ اگلے شعر کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگلا شعر ہے، مٹی سے خدا نے باغ اگائے، باغوں میں اس نے پھل لگائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں، ہم مٹی کے اندر بیج ڈالتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے، اپنی طاقت سے ان بیجوں کو درختوں کے اندر بدل دیتا ہے اور باغ پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ سب کس کے لیے ہیں؟ ہمارے لیے، ہم انسانوں کے لیے ہیں، ہمارے فائدے کے لیے بنائے ہوئے ہیں۔ اور ان باغوں کے اندر جو پھل لگتے ہیں، ہم پھل کھا کے سیراب ہوتے ہیں، پیٹ بھر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں، مختلف انواع قسم کے پھل ہیں، ہر پھل کا الگ ذائقہ، الگ رنگ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اور کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیزیں پیدا کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے لیے بنائی ہیں۔ تو ہمیں کیا چاہیے؟ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کی ہر چیز بنائی ہو کر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، شکر گزار بندہ رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنی چاہیے۔ وہی اللہ ہی ہے جو ہمیں کھلا رہا ہے، وہی اللہ ہی ہے جو ہمیں پلا رہا ہے۔ اگلے شعر جو اس نظم کا آخری شعر ہے، حمد کا آخری شعر ہے، ہر شے اس نے بنائی نادر، بے شک خدا ہے قوی و قادر۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو چیز بھی بنائی ہے قیمتی ہے، نادر قیمتی ہے، ہر چیز کی اپنی ایک اہمیت ہے۔ ہماری زندگی میں جو بھی چیز ہے اس کی اپنی ایک اہمیت ہے، بہت ہی قیمتی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ طاقت رکھنے والا ہے، قدرت رکھنے والا ہے، اور ہر چیز سے اللہ تعالیٰ کی طاقت و شان ظاہر ہوتی ہے۔ تو یہ ایک نظم حمد تھی جو اسماعیل مرٹھی صاحب نے لکھی، اس کی میں نے آپ کے سامنے بلند خوانی بھی کی اور نثر کرنے کی کوشش کی۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس کو آپ کو
ہمیں لگی ہوگی. اب اس کے مختلف جو مشکل الفاظ ہیں اس کی طرف بڑھتے ہیں, ان کو ہم یہاں پر لکھتے ہیں. اپنی کاپی اور پینسل اپنے ساتھ رکھیے گا اور ساتھ میں لکھتے جائیے گا تاکہ آپ کو یہ یاد رہ جائیں. تو الفاظ معنی کی طرف بڑھتے ہیں. یہ الفاظ لکھیں گے اس طرف, اور اس طرف ہم لکھ لیتے ہیں معنی, اور یہ لائن آپ نے سوری. تو سب سے پہلا جو لفظ ہے یہاں پر خوبصورت, سوری خوش نمائی, سوری میں نے اس میں الفاظ میں لکھ دیا. لفظ ہے خوش نمائی. اور اس کا مطلب ہے خوبصورت. خوشنمائی, خوبصورت. اگلا لفظ ہے قدرت. قدرت اس کا مطلب اللہ تعالی کی طاقت, اللہ کی طاقت. یا شان بھی کہہ سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی شان. اگلا لفظ ہے ظاہر. ظاہر جو نظر کے سامنے ہو, کھلا کھلا بھی لکھ سکتے, کھلا بھی لکھ سکتے ہیں. اور اس کا اگلا لفظ جو چیز نظر کے سامنے ہو, جو چیز سامنے ہو. اگلا لفظ ہے جاڑا. یہ موسم ہے, جیسے آج کل کا موسم ہے جاڑا, سردی. جاڑا, سردی. اگلا لفظ ہے سما. سما اس کا مطلب ہے منظر. سما منظر. اگلا لفظ ہے نادر. انمول یا قیمتی. نادر, انمول, عمدہ بھی لکھ سکتے ہیں اس کا. عمدہ, انمول, اس میں سے کوئی بھی آپ لکھ سکتے ہیں. اگلا لفظ ہے قوی. قوی, مضبوط. قوی میں مضبوط. آگے ہے قادر. قادر, ہر چیز پر قدرت رکھنے والا, وہ اللہ ہے. ہر چیز پر قدرت رکھنے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے. اور ایک لفظ ہے ٹھٹکی. حیران ہوئی. ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ وہ الفاظ ہیں جس نظم میں تھوڑے سے مشکل ہیں. اگر اس کو آپ یاد کر سکتے ہیں، کر لیتے ہیں، تو آپ کے لیے بہت ہی ایزی ہو جائے گا، بہت ہی آسان ہو جائے گا اس نظم کی نثر کرنے میں. تو میں اس کو ایک بار ریپیٹ کر دیتا ہوں، دہرا دیتا ہوں تاکہ آپ کو یاد بھی ہو جائے. تو پہلا لفظ ہے خوش نمائی. پہلا لفظ کیا ہے؟ خوش نمائی. اس کا مطلب ہے خوبصورت.
دوسرا لفظ ہے قدرت، تو اس کا معنی ہے اللہ کی طاقت یا شان۔ تیسرا لفظ ہے ظاہر، کھلا، ظاہر کھلا ہوا، میں یہ لکھ دیتا ہوں، کھلا ہوا، کھلا ہوا، یا دوسرا سمجھ جو چیز نظر کے سامنے ہو۔ اس کے بعد ہے جاڑا، جاڑا موسم ہے، سردی۔ اس کے بعد ہے سما، سما کا مطلب ہے منظر۔ اگلا لفظ ہے نادر، نادر کا مطلب عمدہ یا انمول۔ اس کا اگلا لفظ ہے قوی، قوی کا مطلب ہے مضبوط۔ اور اس کے آگے ایک لفظ ہے قادر، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا، اور وہ ہے اللہ۔ اور آخری جو لفظ ہے وہ ہے ٹھٹکی، حیران ہوئی۔ یہ الفاظ ہیں، اگر اس کے آپ الفاظ میں نے یہ لکھ لیں گے تو آپ کو نثر کرنے میں بہت اس کی آسانی ہوگی۔ انشاءاللہ ہم اس کی مشق جو ہے وہ اگلے لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔ میں یہ امید کرتا ہوں کہ آج کا جو لیکچر ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ یہ الفاظ میں نے بھی آپ نے یاد کیے ہوں گے، کر لیں گے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حمد کرنے کی توفیق دی ہے اور حمد بیان کی ہے، اسی طرح سے ہم حمد بیان کرتے رہیں گے۔ اگلے لیکچر کے لیے ملتے ہیں، اگلے لیکچر میں ملتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی ہے۔ اللہ حافظ۔